آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں بہت ساری سیکریٹ آرگنائزیشنز موجود ہیں، لیکن ان سبھی سیکریٹ آرگنائزیشنز میں سے جو تنظیم سب سے زیادہ مشہور ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ الومناٹی ہے۔ وہی الومناٹی کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ خفیہ طور پر اپنے سارے کاموں کو انجام دیتی ہے۔ الومناٹی نام کی اس خطرناک اور خفیہ ٹیم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیکریٹ سوسائٹی نہ صرف اندرونی طور پر ہماری پوری دنیا پر نظر رکھتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اندرونی طور پر ہی ہماری پوری دنیا کو کنٹرول بھی کرتی ہے۔ ہماری پوری دنیا میں جس وقت بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس سب پر الومناٹی نام کی اس سیکریٹ سوسائٹی کی نظر رہتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دعوے تو یہاں تک کیے جاتے ہیں کہ ہماری دنیا میں جو بھی خطرناک اور برا کام ہوتا ہے ان سب کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں الومناٹی نام کی اس سیکریٹ سوسائٹی کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر الومناٹی نام کی یہ سیکریٹ یعنی خفیہ تنظیم ہے کیا؟ کہاں سے آئی ہے؟ اس سوسائٹی کو کب اور کیوں بنایا گیا تھا؟ اور کیا آج کے دور میں بھی یہ واقعی اسی طرح موجود ہے کہ جس طرح کے دعوے لوگوں کی طرف سے اس سوسائٹی کے بارے میں کیے جاتے ہیں؟ اگر سچ میں آج بھی یہ سیکریٹ سوسائٹی ہماری اس دنیا میں موجود ہے تو آخر اس سوسائٹی کا مقصد کیا ہے؟ یہ سیکریٹ آرگنائزیشن ہماری دنیا میں کیا کرنا چاہتی ہے؟ یہی ساری چیزیں جاننے کے لیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر آج کے دور میں ہمارے بیچ میں رہنے والے وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے الومناٹی نام کی اس سیکریٹ اور خطرناک ٹیم کو جوائن کر رکھا ہے، یعنی وہ کون لوگ ہیں کہ جو اندرونی طور پر اس ٹیم کے ممبر بن چکے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں الومناٹی کے اتہاس کے بارے میں۔ آفیشیلی الومناٹی نام کی اس خفیہ ٹیم کی بنیاد 1776 میں ایڈم نام کے ایک انسان نے رکھی تھی۔ ایڈم نام کا یہ انسان جرمنی کی ایک ایسی یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا کہ جس میں بچے کو تعلیم دینے سے پہلے پادری بنایا جاتا تھا، یعنی اس کو سب سے پہلے عیسائی دھرم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن ایڈم نام کا یہ انسان عیسائی دھرم کو بالکل بھی پسند نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اس کا تو یہ ماننا تھا کہ ہماری دنیا میں موجود سبھی دھرم سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہیں، کیونکہ سارے ہی دھرموں کو دنیا میں رہنے والے انسانوں نے خود بنایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایڈم نام کے اس انسان کی سوچ اپنی یونیورسٹی میں پڑھنے والے زیادہ تر بچوں سے بالکل الٹ تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے اپنی یونیورسٹی میں اپنی سوچ رکھنے والے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور پھر ان لوگوں کی مدد سے ہی دھیرے دھیرے ایڈم نام کے اس انسان نے اپنی ایک نئی سیکریٹ ٹیم بھی بنانا شروع کر دی تھی، اور آگے جا کر اسی ٹیم کو ہی الومناٹی کا نام دے دیا گیا تھا۔ الومناٹی سے جڑنے والے سبھی لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہماری دنیا سے سارے دھرموں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ دنیا میں موجود سارے دھرم انسان کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الومناٹی سے جڑے ہوئے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ دنیا میں رہنے والے عام لوگوں سے کہیں زیادہ آگے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا علم یعنی ایک ایسی نالج ہے کہ جو دنیا میں اور کسی کے بھی پاس موجود نہیں ہے۔ دوستو، جس علم یعنی جس نالج کی وجہ سے الومناٹی کے لوگ اپنے آپ کو دنیا سے کہیں زیادہ آگے اور پاورفل سمجھتے ہیں، وہ علم کیا ہے اس بارے میں کسی بھی انسان کو کچھ خبر نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ الومناٹی اپنے ہر مشن کو سیکریٹ رکھتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگوں نے وقت وقت پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس علم یعنی جس نالج کی وجہ سے الومناٹی اپنے آپ کو دنیا سے الگ سمجھتی ہے، وہ علم کچھ اور نہیں بلکہ قبالہ جادو ہے۔ وہی قبالہ جادو کہ جس کا استعمال آج سے لگ بھگ 3000 سال پہلے کابل شہر میں رہنے والے لوگ کیا کرتے تھے۔ کسی بھی دھرم کو نہ ماننے اور قبالہ جادو کا استعمال کرنے کی وجہ سے یہ لوگ ایک ایسے شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں کہ جس کی شکل ایک خطرناک بکرے سے ملتی ہے، اور اسی شیطان کے مشن کو ہی پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ 1776 میں الومناٹی نام کی اس سیکریٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس پر تو لگ بھگ سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں، لیکن یہ خطرناک اور خفیہ ٹیم
آج بھی ہماری دنیا میں موجود ہے یا نہیں، اس بارے میں لگ بھگ سبھی لوگ اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ دوستو، اگر بات کریں الومناٹی نام کی اس سیکریٹ ٹیم کے مشن کے بارے میں، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیکریٹ ٹیم کے بہت سارے مشن ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بڑا مشن ہماری دنیا سے سارے ہی دھرموں کو پوری طرح سے ختم کرنا ہے۔ نہ صرف دھرموں کو، بلکہ یہ لوگ تو ہماری دنیا میں کسی بھی ایسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو دھرموں سے جڑی ہوئی ہو، کیونکہ دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دھرم نہ صرف انسان کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری ایسی جھوٹی چیزیں ہیں کہ جن کو انسان نے خود اپنے مائنڈ سے تیار کیا ہے۔ دنیا کی آبادی کو کم کرنا اور دنیا سے نیشنلزم نام کی چیز کو ختم کرنا بھی ان کے بڑے مشنز میں سے ایک مشن مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے سسٹم کو اپنے کنٹرول میں لے کر ایک سینٹر حکومت بھی قائم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ پوری دنیا پر اپنا کنٹرول آسانی کے ساتھ بنا سکیں اور پوری دنیا میں اپنا حکم آسانی کے ساتھ چلا سکیں۔ شیطان کی پوجا کرنے کی وجہ سے یہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری پوری دنیا میں ڈرگز کو لیگل کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ آرٹ کا نام دے کر پورنوگرافی کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ پورنوگرافی بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری دنیا میں پھیل جائے۔ اور حیرانے کی بات یہ ہے کہ الومناٹی نام کی یہ سیکریٹ ٹیم اب دھیرے دھیرے اپنے مشن میں کامیاب ہو رہی ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب اگر بات کریں الومناٹی کے سمبلز کی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ الومناٹی نام کی اس سیکریٹ ٹیم کے بہت سارے سمبلز ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور سمبل یہ آنکھ ہے۔ اس آنکھ کو الومناٹی سے جڑے سبھی لوگ آل سینگ آئی کے نام سے جانتے ہیں، یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ دیکھنے والی آنکھ۔ ان کا ماننا ہے کہ جس طرح سے یہ آنکھ سب کچھ دیکھتی رہتی ہے، اسی طرح سے ہم لوگ بھی ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز ہم لوگوں کی نظر سے نہیں بچ سکتی ہے۔ الومناٹی سے جڑے دوسرے سمبل کی اگر بات کریں تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ الو ہے، کیونکہ دوستو الو کو یوروپین علاقے میں عقل مندی کی نشانی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بکرے کی طرح دکھنے والا وہ شیطان بھی الومناٹی کا سمبل مانا جاتا ہے، کہ جس شیطان کو الومناٹی سے جڑے ہوئے لوگ اپنا خدا مانتے ہیں۔ دوستو آج کے دور میں الومناٹی نام کی اس سیکریٹ ٹیم کے ہماری دنیا میں موجود ہونے کا یقین رکھنے والے لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ خطرناک ٹیم خفیہ طور پر ہماری دنیا کے ایسے انسانوں سے ایگریمنٹ کرتی ہے کہ جن انسانوں کو اپنی زندگی میں پیسہ، شہرت یا پھر طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ آرگنائزیشن ان لوگوں سے ہر وہ کام کرواتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کا مشن آگے بڑھ سکے، اور بدلے میں ان لوگوں کو وہ چیز دیتی ہے کہ جس کی ان لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ایک دور میں یہ افواہیں بھی اڑ گئی تھیں کہ جارج بش اور ٹرمپ جیسے امریکہ کے بہت سارے راشٹرپتی بھی الومناٹی کے اشارے پر ہی کام کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، IMF اور ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ بھی الومناٹی کے اشاروں پر ہی چنے جاتے ہیں۔ الومناٹی پر یقین رکھنے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس سیکریٹ ٹیم کا سب سے بڑا شکار وہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، کہ جو سیلیبریٹیز کروڑوں کی تعداد میں اپنی فین فالوئنگ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میڈونا اور لیڈی گاگا کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیمس سیلیبریٹیز پر الومناٹی کے ممبر ہونے کا الزام لگ چکا ہے۔ یہاں تک کہ اس الزام سے جسٹن بیبر اور سلمان خان جیسے بڑے سپر اسٹار بھی نہیں بچ سکے ہیں۔ جہاں ایک طرف جسٹن بیبر کے اوپر یہ الزام ان کے ہاتھ پر موجود اس ٹیٹو کی وجہ سے لگا تھا، کہ جو ٹیٹو بالکل ویسا ہی نظر آتا تھا کہ جیسا الومناٹی نام کی اس آرگنائزیشن کا سمبل نظر آتا ہے، تو وہیں دوسری طرف سلمان خان کے اوپر یہ الزام ان کے اس فیمس شو کی وجہ سے لگا تھا کہ جس کو آج پوری دنیا بگ باس کے نام سے جانتی ہے۔ کیونکہ دوستو بگ باس نام کے اس شو کا لوگو بھی بالکل ویسا ہی دکھتا ہے کہ جیسا الومناٹی نام کی اس سیکریٹ ٹیم کا وہ سمبل دکھتا ہے کہ جس میں ایک آنکھ کو دکھایا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو ان سب چیزوں کو دنیا میں رہنے والے زیادہ تر لوگ سوائے افواہوں کے کچھ نہیں مانتے ہیں۔ دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آج ہماری دنیا کی ٹوٹل آبادی میں سے 1% آبادی صرف اور صرف الومناٹی کی ہے،
یعنی ہماری دنیا کی آبادی کے 1% لوگ الومناٹی کی اس سیکریٹ ٹیم کے ممبر بن چکے ہیں، اور الومناٹی کے ممبرز بننے والے یہ سارے کے سارے لوگ امیر لوگ ہیں جو دنیا کے الگ الگ چھیتروں میں بیٹھ کر پوری دنیا کو اپنے حساب سے کنٹرول کرتے ہیں۔ الومناٹی کے اس آنکھ والے سمبل کی وجہ سے اس آرگنائزیشن کو اس دجال کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ جو دجال مسلم دھرم کے مطابق قیامت سے پہلے ہماری اس دنیا میں ضرور آئے گا اور ہماری اس دنیا میں آ کر پوری دنیا میں تباہی مچائے گا۔ کچھ مسلم لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ اسی دجال کے فالوورز ہیں کہ جو اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے کی پوری طرح سے تیاری کر رہے ہیں۔ حالانکہ دوستو، ہم سبھی لوگ اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ الومناٹی کے اس سمبل کو آج کے دور میں پوری دنیا کے الگ الگ حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں الومناٹی کے اس آنکھ والے سمبل کو بہت ساری بڑی بڑی کمپنیز یا پھر آرگنائزیشنز بھی استعمال کرتی ہیں۔ فی الحال دوستو، آپ لوگ الومناٹی کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں یہ ہم کو ضرور بتائیں، اور ہماری ویڈیو کے کومنٹس باکس میں الومناٹی سے ریلیٹڈ اپنے ویوز کو ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔